السلام علیکم، میرا نام علی مہدی ہے اور آج کی ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم اے لیول اردو 9866 کا پیپر 3 کا پوئٹری سلیکشن، اس میں جو سب سے پہلی غزل ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، آج ہم اس کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی کلاس میں آپ کو پورا کا پورا سلیبس بتا چکا ہوں۔ اس نصاب کے اندر اے لیول 9866 کے اندر سب سے پہلی جو غزل ہے وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی، جو ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اس غزل کے بارے میں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کون تھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ایک ڈاکیومنٹ شیئر کر دیتا ہوں اور میں آپ کو زبانی بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا مرزا اسد اللہ خان غالب اردو شاعری کے صفحے اول کے شاعر ہیں، یعنی یہ کہ اردو کے اندر تین بڑے شاعر ہیں جن کی بڑائی، جن کی عظمت پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہے اس میں میر تقی میر، اس کے بعد ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، اور اس کے بعد ہے علامہ اقبال۔ یہ میں نے ان کے جو ادوار ہے اس کے ترتیب کے حساب سے یہ نام لیے۔ ان تینوں میں ہو سکتا ہے کوئی شخص بولے کہ یار میری نظر میں میر تقی میر زیادہ بڑے، کوئی کہے میری نظر میں علامہ اقبال، کوئی کہے مرزا غالب۔ اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب صف اول کے شاعر نہیں۔ مرزا غالب سن پیدائش 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے، اور مرزا غالب کے والد صاحب کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، پھر چاچا کے ساتھ رہے، چچا کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی اول جو پرورش ہے وہ کی ہے آپ کے ننیال میں، اور 13 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی تھی مرزا غالب کی۔ اس کے بعد یہ ہے مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں مختصر کیا کہنا چاہیے معلومات۔ اس کو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی زبان کے سب سے عظیم، منفرد اور شہرا آفاق شاعر ہیں، جن کی فکری بلندی اور فلسفیانہ انداز بیان نے اردو شاعری کو ایک نیا افق عطا کیا۔ شہرا آفاق یعنی بہت مشہور، وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق ایک ایسے معزز ترک خاندان سے تھا جس کا پیشہ سپاہ گری تھا۔ کم عمری ہی میں والد کم اچھا جی، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ ان کا تعلق ایک ایسے معزز ترک خاندان سے تھا جس کا پیشہ سپاہ گری تھا۔ اچھا جی، تو کم عمری میں ہی والد اور چچا کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے باعث ان کی پرورش ننیال میں ہوئی، اور محض 13 برس کی عمر میں امراؤ بیگم سے شادی کے بعد وہ مستقل طور پر دلی منتقل ہو گئے۔ اچھا، یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ سوچیں گے سر یہ انٹر کی کلاس نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو مرزا غالب کے بارے میں بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کی شاعری کے اوصاف بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور ان کا جو سیاسی حالات ہے آپ کو وہ بھی پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی تو آپ ان کا جو کیا کہنا چاہیے، ان کی جو شاعری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان کا تعارف ان کے سیاسی حالات، ان کی ذاتی زندگی پر جب آپ کو پتا ہوگا تو آپ ان تمام چیزوں کو، ان ڈاٹس کو کنیکٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ غالب کی ذاتی زندگی شدید مالی مشکلات، قرضوں کے بوجھ اور پے در پہ خاندانی صدمات، جیسے ان کے 7 بچوں کا بچپن میں ہی انتقال کر جانا سے عبارت تھی، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ان تمام تر تلخیوں کے باوجود ان کے مزاج کی شوخی، زندہ دلی اور ظرافت آخر وقت تک قائم رہی۔ وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر، مورخ اور استاد بھی مقرر ہوئے، اور انہیں مغل دربار سے نجم الدولہ اور دبیر الملک جیسے معزز خطابات سے ملے۔ تو مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے تاریخ بھی لکھی ہے مغلیہ سلطنت کی۔ اچھا، تو یہ تھی مرزا غالب کے بارے میں بنیادی باتیں۔ اب اگر ہم بات کریں مرزا غالب جس دور میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا 1797 کا یہ زمانہ ہے، اور 1857 یعنی 1857 میں جنگ آزادی ہو جاتی ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب انگریز جو ہیں وہ ہندو اور مسلمان دونوں کے قابض ہیں، اور ہندو اور مسلمانوں کے پاس آزادی نہیں ہے۔ یہ وہ والا حالات ہے۔ پھر انہوں نے جنگ آزادی دیکھی، انہوں نے بغاوت دیکھی، پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد کس طریقے سے مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا، پھر اسے جو ہے وہ ملک بدر کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ مرزا غالب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور آپ کو ان کی شاعری میں بھی اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔
ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مرزا غالب کا دور بر صغیر کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہنگامہ خیز، پرآشوب اور انقلابی دور تھا، جو صدیوں پرانی مسلم مغل سلطنت کے زوال اور برطانوی نوآبادیاتی ایسٹ انڈیا کا۔ تو غالب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ غالب نے اپنی زندگی میں مغل اقتدار کے چراغ کو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ گل ہوتے اور لال قلعے کی حیثیت کو محض ایک علامتی کٹھ پتلی دربار میں بدلتے دیکھا۔ اس عہد کا سب سے بڑا سیاسی المیہ، اچھا جی، تو مرزا غالب کا دور میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں۔ مرزا غالب کا دور بر صغیر کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہنگامہ خیز، پرآشوب اور انقلابی دور تھا، جو صدیوں پرانی مسلم مغل سلطنت کے زوال اور برطانوی نوآبادیاتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کی داستان ہے۔ غالب نے اپنی زندگی میں مغل اقتدار کے چراغ کو بتدریج گل ہوتے اور لال قلعے کی حیثیت کو محض ایک علامتی کٹھ پتلی دربار میں بدلتے دیکھا۔ اس عہد کا سب سے بڑا سیاسی المیہ 1857 کی جنگ آزادی تھی، جس کے خونریز مارکوں، قتل و غارت گری اور دلی کی بربادی کا غالب خود چشمدید گواہ تھے۔ تو یہ سب باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس جنگ کی ناکامی کے بعد مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر دیا گیا، شاہی خاندان کو ختم کیا گیا اور دلی کے مسلمان اشرافیہ کو شدید ترین انتخابی کارروائیوں، پھانسیوں، جائیدادوں کی ضبطی اور بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا۔ دلی کی تہذیب، لکھنؤ کی سیاسی خود مختاری اور مغل دربار کا یہ خاتمہ غالب کے لیے گہری ذہنی اور مالی صدمات کا سبب بنا، کیونکہ وہ مغل دربار کے وظیفہ خار اور درباری مورد تھے۔ تو وہ مغل دربار میں کام بھی کرتے تھے، بادشاہ ظفر کے وہ استاد بھی تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا کہ کس طریقے سے سلطنت کا تختہ الٹ گیا۔ وہ حکومت جو ہزاروں سال پرانی تھی، وہ جو ہے وہ ختم ہوئی ان کی آنکھوں کے سامنے۔ انہوں نے اس تمام سیاسی افراتفری اجڑی ہوئی دلی کے نوحے اور بدلتے ہوئے سیاسی اور معاشی نظام کی ہولناکیوں کو اپنی فارسی تصنیف دستمبو اور اپنے بے باک اردو خطوط میں تفصیل سے محفوظ کیا۔ غرض یہ کہ غالب کا دور سیاسی غلامی، پرانے نظام جاگیرداری کے بکھرنے اور ایک بالکل نئے نوآبادیاتی مغربی نظام کے مسلط ہونے کا عبوری اور تاریک ترین دور تھا۔ انہوں نے ساری چیزیں دیکھی، جاگیردارانہ نظام، بادشاہوں اور وزیروں، ان تمام کا کیا کہنا چاہیے زوال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اچھا، اب آپ نے ان کی ذاتی زندگی بھی پڑھ لی، اب آپ نے ان کے سیاسی حالات بھی دیکھے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے اوور آل کہ مرزا غالب کی شاعری کا انداز کیا تھا۔ جب آپ کو یہ تین چیزیں پتہ ہوں گی تو مرزا غالب کی کوئی بھی غزل آ جائے، آپ ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غالب کا ایک شعر ہے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ جو شعر ہے ابھی آگے آئے گا بھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے، کلیسا میرے آگے۔ کلیسا کہتے ہیں چرچ کو، تو کہتے ہیں چرچ مجھے بلا رہا ہے اپنی طرف، کعبہ میرے پیچھے کی طرف ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انگریز آ گئے ہیں، نظام بدل گیا ہے۔ تو یہ اس طریقے کے آپ کو ان کی شاعری میں اثرات نظر آئیں گے۔ اب کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے اس کے کلام کو کبھی بھی آپ اس کے سیاسی سماجی پس منظر سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ مرزا غالب کہہ رہے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کے محاسن میں فلسفیانہ گہرائی، تخیل کی بلندی، تفکر کائنات اور منفرد اصول بیاں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو مرزا غالب وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عقل، فلسفہ، امیجنیشن یعنی تخیل، تفکر یعنی فکر اور منفرد اسلوب ہے۔ ان سے پہلے جتنے بھی تھے زیادہ تر احساسات، جذبات والے شاعر تھے، جس میں عاشق جو تھا وہ مظلوم تھا ہمیشہ کا۔ لیکن غالب اس کے اندر عقل لے کے آئے، استدلالیت لے کے آئے، لاجک لے کے آئے، منطق لے کے آئے۔ ان کی شاعری میں محض روایتی عشقیہ مضامین تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں زندگی کی حقیقتوں، کائنات کے اسرار اور انسانی نفسیات کی ایسی عکاسی ملتی ہے، یعنی ایسی ریفلیکشن ملتی ہے۔ آ، اس میں جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں، کائنات کے اسرار یعنی راز، انسانی نفسیات ہیومن سائیکالوجی، یہ عکاسی یعنی ریفلیکشن، یہ جو قاری کو غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ غالب نے اردو غزل کو فرسودہ یعنی پرانی تشبیہات سے نکال کر ایک نیا فکری اور فلسفیانہ آہنگ عطا کیا، جہاں عقل اور عشق باہم متصادم ہونے کے بجائے ادراک حقیقت کے دو مختلف سرچشمے بن کر ابھرتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف ہے عقل، لاجک، اور ایک ہے عشق۔ عشق آپ کو پتا ہے اس کا تعلق دل سے، اور عقل جو ہے وہ دماغ سے۔ لیکن ان کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ یا تو بالکل ہی لاجیکل بات ہو رہی ہے یا پھر بالکل ہی احساساتی بات۔
غالب نے دونوں کو جوڑ دیا، یعنی کہ ان کی عشق شاعری میں بھی آپ کو عقل کا استعمال نظر آئے گا، لاجک نظر آئے گا، ندرت نظر آئے گی، نئے طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ آئے گا نظر۔ ان کے یہاں ترکیب بندی یعنی مرکبات، مرکبات کہتے ہیں بیٹا زیر لگا کے ایک سے زیادہ الفاظ بنانا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ہم بولتے ہیں مزار قائد، اس کا مطلب ہے قائد کا مزار، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو زیر لگا دیا ہے میں نے، یہ ترکیب ہے۔ تو مرزا اسد اللہ خان غالب کے یہاں ہمیں تراکیب بہت زیادہ نظر آئیں گی، جہاں دو الفاظ کو یا تو واو لگا کے یا حمزہ لگا کے یا زیر لگا کے ملا دیا جاتا ہے، جیسے کہ نیچے لکھا ہوا بازیچہ اطفال، یہاں پہ حمزہ نے ان دو الفاظ کو ملا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ترکیب بندی۔ اعجاز و اختصار یعنی بہت بڑی بات کو کم سے کم الفاظ میں بیان کرنا۔ کنایہ آفرینی یعنی کہ اشاروں میں بات کرنا، سمبولزم سے کام لینا، جس کی بدولت ان کا ایک شعری مفہوم کی کئی تہتیں اپنے اندر سمو لیتا ہے، جس کی بدولت ان کی شاعری کے اندر آپ بہت سارے ملٹیپل میننگس نکال سکتے ہیں۔ اچھا بھائی دیکھو، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس وقت اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کوئی نیا کیا کہنا چاہیے ایسپیکٹ دے دیں ان کے کلام کا، تو آپ کو یہ پتا ہو کہ یار مرزا غالب کے اپنے حالات کیسے تھے، ان کے سیاسی سماجی حالات کیسے تھے، اور ان کی شاعری کا ایک اوور آل رنگ کیسا تھا، تاکہ آپ ان تمام چیزوں کو کنیکٹ کر کے اور جو گیون غزل ہے اس سے کنیکٹ کر کے آپ جو ہے وہ خود ان کا اسلوب بیاں جو ہے وہ نکال سکیں، ان کے اسلوب بیاں کے بارے میں آپ کچھ لکھ سکیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ یہاں پہ اب یہ پہلی غزل ہے، میں اس کے اوپر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مرزا غالب کہتے ہیں بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں مرزا اسد اللہ خان غالب کی انفرادیت۔ مرزا غالب ایک ایسا شاعر ہے جو اپنے آپ کو بہت اوپر رکھتا ہے۔ مرزا غالب اپنی شاعری کے اندر صنعت تعلی کا استعمال کرتا ہے۔ صنعت تعلی کہہ لیں، حسن تعلی کہہ لیں، میں اس کو لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں، جیسے حسن تعلی، اس کا مطلب ہے اپنی تعریف بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ مرزا غالب اپنی بہت تعریف کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ شعر پڑھیں، اور اپنے آپ کو بہت اوپر رکھتے ہیں، صحیح؟ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، باغیچہ اطفال کا مطلب ہوتا ہے بچوں کے کھیلنے کی جگہ، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یہ دنیا جس کے پیچھے انسان بھاگتا پھر رہا ہے، یہ مادی دنیا جس کے اس کو غالب کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بچوں کا کھیل ہے میرے سامنے، یہ تماشا میرے سامنے رات دن ہوتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے میرے آگے۔ ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں۔ غالب اس شعر میں کائنات کی بے ثباتی اور عارضی پن پر طنز کرتے ہیں۔ اچھا یہی چیز آپ کو میر درد کے یہاں بھی نظر آئے گی، کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کلا دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے غالب کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اپنے آپ کو بھی لے آئے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے یہ سب کچھ ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور اس کے تمام مادی معاملات میری نظر میں بچوں کے کھیل تماشے سے زیادہ کچھ نہیں۔ جس طرح بچے مٹی کے گھروندے بنا کر خوش ہوتے ہیں اور پھر خود ہی توڑ دیتے ہیں، اسی طرح دنیا کے جھگڑے اور رونقیں ہیں، یہ سب دن رات میرے سامنے ایک تماشے کی طرح گزرتے ہیں، لیکن میں ان سے مروب نہیں ہوتا۔ مروب کا مطلب ہوتا ہے امپریس ہونا۔ تو غالب کہتے ہیں کہ یہ سب ایک تماشا ہے میرے سامنے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگلا شعر، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ یہ بھی ایک زبردست شعر ہے۔ یہاں پہ اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان آپ کو پتہ ہے حضرت اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور ان کی بہت زبردست ایک سلطنت تھی۔ اورنگ کہتے ہیں تخت کو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان کا جو شاہی تخت تھا وہ تو میرے سامنے کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ایک کھیل ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے اعجاز عطا کیا تھا، یعنی کہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، وہ بھی کہہ رہے ہیں صرف ایک بات ہے میرے سامنے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں غالب تاریخی اسلامی حقائق کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ انسان کی عظمت کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں غالب اپنی فکری بلندی اور خودداری کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے معجزے سے مروب ہو جاتے ہیں، لیکن میری نظر میں حضرت سلیمان کا تخت حکومت محض ایک کھیل، اور حضرت عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنا عام سی بات ہے۔ جب آپ دیکھیں تاریخ انسانی میں، اسلامی تاریخ میں وہ کتنی اہم چیز ہے، لیکن غالب کہہ رہے ہیں میرے سامنے تو یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ یعنی میں مادی عظمت اور مافوق الفطرت یعنی سپر نیچرل باتوں کو دل کا روگ نہیں بناتا، میرا ضرف ان سے بہت بڑا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک طریقے سے شوخی اور ظرافت بھی نظر آ جاتی ہے، یعنی ان کا جو سینس آف ہیومر تھا، کہ ایک
اتنی امپورٹنٹ چیز، اس کو ہم صنعت تلمی بھی کہہ سکتے ہیں. صنعت تلمی ہوتا ہے جہاں پہ آپ تاریخی حقائق کو بیان کریں، کوئی کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کریں. تو اگر اوور آل مرزا غالب کے کلام کی خوبیوں کے اوپر آ جائے تو آپ یہاں پہ صنعت تلمی کا استعمال کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ یار مرزا غالب کی شاعری میں ہمیں صنعت تلمی کا استعمال نظر آتا ہے. میں آپ کو یہ لکھ کے بھی دکھا دیتا ہوں. البتہ میں مرزا غالب کے اسلوب بیان کے اوپر مستقبل میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، ابھی تو میں صرف تشریح کر رہا ہوں. تو صنعت تلمی، اس سے پہلے صنعت تعلی میں نے آپ کو وہ بھی بتایا تھا جہاں پہ شاعر اپنی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یاد نہیں کرنا، بلکہ جب آپ جیسے جیسے کلام کو پڑھتے جائیں گے آپ اسے سمجھیں اور ان کا تعارف، ان کے سیاسی سماجی حالات اور ان کی شاعری کے بارے میں جو اوور آل خوبیاں ہیں ان تمام کو آپ کو کنیکٹ کر کے خود سے لکھنا سیکھنا ہے. جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. اب یہ یہاں پہ بھی غالب آپ دیکھیں دنیا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے غالب اپنے آگے. کہہ رہے صورت عالم یعنی دنیا کی شکل و صورت کیا ہے؟ جز نام نہیں. جز کہتے ہیں علاوہ. وہ کہہ رہے ہیں نام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ دنیا، اس کی شکل و صورت، ظاہری وجود کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی بے ثباتی کہتے ہیں امورٹیلٹی، بلکہ مورٹیلٹی. یہ دنیا جو ہے یہ امورٹل ہے، مورٹل ہے کوئی. تو اس کو جو ہے وہ غالب کس طریقے سے بیان کرتے ہیں. اگلے شعر میں غالب کہہ رہے ہیں جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے. یہ کہہ رہے ہیں دنیا، ہستی اشیاء چیزوں کا وجود، کائنات کی حقیقت، جز وہم نہیں یعنی کہ وہم کے علاوہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. وہم کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف اسے سوچ رہا ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو غالب کہہ رہے ہیں دنیا ایک وہم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ مرزا غالب کا اچھوتا انداز بیاں دیکھ رہے ہیں. یہ شعر خالص صوفیانہ فلسفے وحدت الوجود پر مبنی ہے. غالب کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کا ظاہری وجود صرف نام کی حد تک منظور ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں. میرے نزدیک کائنات کی تمام اشیاء کا وجود محض ایک وہم اور خیال ہے، کیونکہ اصل اور مستقل حقیقت صرف ذات الہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کیا خوبصورت خیال ہے غالب کا. یہاں پہ عظمت انسانی کی اوج نظر آتی ہے. اوج یعنی بلندی، پیک پہ نظر آ رہا ہے انسان کا کیا مقام ہے. غالب کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے نہا گرد میں صحرا میرے آگے. آپ کو پتا ہے صحرا میں مٹی ہی تو ہوتی ہے، تو صحرا اپنی مٹی میں چھپ جاتا ہے میرے سامنے. نہا کہتے ہیں چھپنے کو. گھستا ہے جبھی خاک پہ دریا میرے آگے. جبھی کہتے ہیں ماتھے کو. اور ماتھا گھسنا، سجدہ کرنے کے لیے آپ ماتھا زمین پہ رگڑتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں دریا میرے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے اور صحرا جو ہے وہ مٹی میں اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے. یہاں پہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کی عظمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ انسان اتنا بلند ہے کہ اس کے سامنے جو عناصر اربع ہیں، آگ، مٹی، ہوا، پانی، وہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ انسان دراصل مقصود کائنات ہے. اس کائنات کو بنایا کیوں؟ انسان کے لیے. تو اشرف المخلوقات ہے. یہاں پہ انسان کی عظمت کا وہی ہمیں مکتب فکر نظر آتا ہے جس کو علامہ اقبال نے آگے جا کے اپنایا ہے. غالب اپنے اندرونی جوش اور جنون عشق کی شدت کو بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے پورے جاہ و جلال یا وحشت کے ساتھ نکلتا ہوں تو میرے جنون کے سامنے وسیع و عریض صحرا بھی دھول میں چھپ جاتا ہے. اس طرح اپنی روانی پر ناز کرنے والا دریا بھی میرے عزم اور حوصلے کے سامنے عاجزی سے اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. مت پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. یہاں پہ مرزا غالب کا جو خاص انداز ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے مرزا اسد اللہ خان غالب پلٹ کے رکھ دیتے ہیں روایتی انداز. آپ دیکھتے ہوں گے کہ روایتی جو انداز تھا اس کے اندر جو عاشق ہے اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت اپنے معشوق کے سامنے تھی ہی نہیں. وہ بیچارہ مظلوم اور وفا کا پیکر، اور اس کا جو معشوق ہے وہ اس پہ ظلم کرے جا رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے. اور جو عاشق ہے بیچارہ وہ درد فراق میں ڈوبا ہوا ہے، مظلوم ہے. لیکن مرزا غالب ویسا عاشق نہیں ہے. مرزا غالب کہہ رہا ہے یہ مت پوچھو کہ میرا تیرے پیچھے کیا حال ہے، تو اپنا حال دیکھ کے میرے آگے تیرا کیا حال ہے. یعنی کہ وہ اپنے معشوق کو چیلنج کر رہا ہے. یہاں پہ مرزا غالب بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیں 1797 کا زمانہ ہے جب اس سے پہلے میر تک ہی میر تھا صرف اور صرف. اس وقت کوئی بھی بڑا شاعر اردو کا پیدا اتنا کوئی خاص پیدا نہیں ہوا تھا. ہاں میر حسن تھے لیکن وہ بھی غزل میں کوئی بہت بڑا نہیں، نام نہیں ہے. میر تقی میر ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے.
لیکن مرزا غالب میں اس وقت بھی اتنی جرت ہے کہ وہ عاشق کو اس کا کھویا ہوا مقام، اس کی عزت نفس، اس کی خودداری یاد دلا رہے ہیں۔ محبوب سے مخاطب ہوگا غالب ایک انوکھا انداز اپناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مت پوچھو کہ تمہاری جدائی میں مجھ پر کیا گزری ہے یا میرا کیا حال ہو گیا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے عشق کی سچائی اور جلال کی وجہ سے تمہارا اپنا رنگ کیسا اڑ جاتا ہے اور تم پر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ وہ انداز ہے جو صرف غالب کا خاصا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں نہ کیوں ہوں، سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بتے آئے نہ سیما میرے آگے۔ یہاں بھی صرف غالب ہیں۔ یہ ہے وہ مطلب عقل اور عشق دونوں کا امتزاج، یعنی کہ وہ لاجک بھی لے کے آ رہے ہیں اور وہ عشق کا بھی بیان کر رہے ہیں۔ وہ لاجیکلی یعنی وہ عشق کے معاملات میں بھی لاجک، منطق، استدلال لے کے آ رہے ہیں کتنی خوبصورتی سے۔ وہ اپنے غرور کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں اور محبوب کی خوبصورتی کو بھی عیاں کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سچ کہتے ہو خود بین و خود آرا ہوں، میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، میں ہوں، میں خود پسند ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اگلے مصرے میں کہتے ہیں بیٹھا ہے بت آئے نہ سیما میرے آگے۔ روایتی شاعری میں بت جو ہوتا ہے وہ محبوب کو کہتے ہیں، تو آئینہ سیما کہتے ہیں جس کا ماتھا اور جس کا چہرہ آئینے جیسا ہو۔ تو روایتی شاعری میں محبوب کے چہرے کو آئینے سے ملایا جاتا ہے تاکہ اس کی کیونکہ اس کی چمک دھمک ایسی ہوتی ہے، آئینہ آپ کو پتہ ہے بالکل صاف شفاف چمکتا ہوا ہوتا ہے، تو محبوب کے چہرے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آئینہ سیما کہا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرا غرور و تکبر کرنا بنتا ہے کیونکہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں لاجک بھی نظر آ گیا، محبوب کا حسن بھی نظر آ گیا، اور غالب نے اپنے آپ کو بھی اوپر رکھا ہے، صحیح ہے، مظلوم نہیں دکھایا ہے یہاں پہ بھی خود کو۔ اور پھر اس میں ایک اور حسن یہ بھی ہے کہ آئینہ سیما جو ہے وہ کہنے کا، آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور محبوب کو آئینہ سیما کہہ دیا ہے اور وہ اپنی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب بہت ساری ایسی شاعر جو ہے نا وہ خوبصورت چیزیں ڈالتا ہے اپنے کلام کے اندر جس پہ آپ غور کرتے جاؤ تو اس کی خوبصورتی کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہے۔ غالب اپنے اوپر لگنے والے غرور کے الزام کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی خوبصورت وجہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے خود پسند یا مغرور کہتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں، میں مغرور کیوں نہ ہوں، میرے سامنے آئینے جیسے چمکدار اور حسین چہرے والا محبوب بیٹھا ہے۔ جب ایسا خوبصورت محبوب میرا ہے تو میرا غرور کرنا بالکل جائز ہے۔ اگلا شعر، پھر دیکھی انداز گل افشانی یہ گفتار، رکھ دے کوئی پیمان اے صحبا میرے آگے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ یہ ہے وہ ترکیب بندی جو میں نے اوپر بتایا تھا، انداز گل افشانی یہ گفتار، تین الفاظ کو ملا دیا، اس کو کہتے ہیں مرکب۔ ٹھیک ہے، ترکیب بندی بھی کہتے ہیں، مرکب بھی کہتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کو ملا دیا زیر کا استعمال کر کے یا واو کا استعمال کر کے یا حمزہ کا استعمال کر کے۔ انداز گل افشانی یہ گفتار، گل افشانی کہتے ہیں پھول جھڑنے کو، گفتار کہتے ہیں گفتگو کو۔ انداز یعنی طریقہ، جب بھی زیر زیر لگا کے ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم اسے پڑھتے ہیں نا تو ہم اسے الٹا کر کے پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ لفظ ہے مزار قائد، تو ہم اس کو پڑھیں گے قائد کا مزار۔ اب گل افشانی گفتار، انداز گل افشانی گفتار یعنی وہ انداز جس میں منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ پھول جھڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں، صحیح نا؟ انداز گل افشانی گفتار، باتوں سے پھول جھڑنے کا انداز۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے پیمانہ صحبا رکھ دو۔ صحبا کہتے ہیں لال شراب، جو پرانے بہت، اس کے پیالے کو بھی کہتے ہیں، لال شراب کو بھی کہتے ہیں صحبا۔ تو کہہ رہے ہیں پیمانہ صحبا یعنی صحبا کا پیمانہ، میرے سامنے شراب کا پیالہ اگر تم رکھ دو ایک مرتبہ، پھر تم دیکھو کہ میں جو ہوں وہ کیسا کلام لکھتا ہوں، کیسی گل افشانی نظر آئے گی میری زبان سے۔ غالب اپنی شاعری اور سخنوری کی تعریف کرتے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں تعلی، یہاں پہ بھی وہ اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ضروری نہیں ہے شراب لٹرل میننگ میں شراب ہو، یہاں پہ شراب جو ہے نا وہ ایک، کیا کہنا چاہیے، بے خودی کی کیفیت، ایک سرور کی کیفیت، ایک الہام کی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، غالب اپنی شاعری اور سخنوری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سامنے شراب کا پیالہ رکھ دے، یعنی مجھے سرور اور الہام کی کیفیت مل جائے، تو میری گفتگو کی دلکشی دیکھنے کا تعلق رکھتی ہے۔
میرے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ پھول کی طرح خوبصورت اور اثر انگیز ہوگا، جہاں شاعری عروج پر پہنچ جائے گی۔ اگلا شعر: نفرت کا گماں گزرے ہے، میں رشک سے گزرا۔ بہت زبردست شعر ہے۔ کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ کیا شعر ہے! یہاں پہ ایک لفظ مشکل ہے، رشک۔ رشک کہتے ہیں کسی سے، ویسے حسد بہت زیادہ ہارش لفظ ہو جائے گا، رشک ویسے ہوتا ہے کسی سے انسپائر ہونا، یعنی کہ مثال کے طور پہ میری کلاس میں اگر کوئی بچہ فرسٹ آتا ہے تو میں اس پر رشک کروں گا، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ وہ فرسٹ نہ آئے، میں فرسٹ آ جاؤں، وہ فیل ہو جائے، تو اس کے علاوہ میں اس سے جیلس ہوں، یعنی میں حسد کر رہا ہوں۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گما کہتے ہیں شک کو۔ تو غالب یہاں پہ ایک بڑی زبردست خوبصورتی چیک کریں آپ اس کلام کی۔ غالب کہہ رہے ہیں کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ صحیح ہے؟ غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا، میرے محبوب کا جب کوئی اور نام بھی لے لیتا ہے نا میرے سامنے، تو میں اس سے رش کرنے لگتا ہوں۔ صحیح ہے؟ کیونکہ میرا محبوب کا نام لے رہا ہے وہ، میں اس سے رش کرنے لگتا ہوں۔ صحیح ہے؟ میں اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتا ہوں، اس سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتا ہوں۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میرے محبوب کا نام نہ لو، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ یہاں پہ سمجھ لو ایک طریقے سے کوشچن مارک ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں محبوب، کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ نام نہ لوں، نام نہ لو میرے محبوب کا میرے آگے۔ اس لیے کیونکہ میں رش کرنے لگتا ہوں، اور جب میں رش کرتا ہوں اور میں کسی سے کہتا ہوں کہ سنو سنو میرے محبوب کا نام نہ لو، تو اگلے کو لگتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے نفرت کر رہا ہوں، نفرت کا گماں ہونے لگتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنے محبوب سے نفرت کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ جب کوئی اور اس کا نام بھی لیتا ہے تو میں اس سے رش کرنے لگتا ہوں۔ لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ کیونکہ میں منع کر رہا ہوں اس کا نام لینے سے دوسروں کو، تو دوسروں کو لگتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے نفرت کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ نفرت نہیں، محبت ہے، اور اس محبت میں رش کرنے لگتا ہوں اس شخص سے جو میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ کمپلیکیشن چیک کریں، پیچیدگی چیک کریں، یہاں پہ آپ نکال سکتے ہیں کہ بھائی پیچیدگی کلام میں پیچیدگی ہے، لاجک ہے، عشق کے اندر بھی کتنے لاجک لے کے آ رہا ہے غالب، اس زمانے میں جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عشق کی ایک نازک نفسیات کو بیان کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ میں غیرت عشق کی وجہ سے اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور شخص محفل میں میرے محبوب کا نام بھی لے، لیکن اگر میں لوگوں کو محبوب کا نام لینے سے منع کرتا ہوں تو لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید مجھے محبوب سے نفرت ہے۔ اس اب میں اس کشمکش میں ہوں کہ لوگوں کو نام لینے سے کیسے روکوں۔ کیا زبردست شعر ہے! دیکھ لیں، غالب غالب ہے۔ یہ ہے وہ سیاسی اور سماجی حالات کی عکاسی۔ یہ شعر بہت مشہور ہے، بہت اہم ہے۔ ایمان مجھے روکے ہے، جو کھینچے ہے مجھے کفر۔ کفر مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، انگریز آ چکے ہیں، صحیح، ماڈرنٹی آ گئی، ماڈرنزم آ گیا، جدید دور آ گیا، صحیح، ٹرین چلنے لگی ہے اب، جو ہے وہ جدید زمانہ آ چکا ہے۔ کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ کعبہ پیچھے، چرچ آگے، چرچ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کیا شعر ہے یار! غالب انسان کے اندر چلنے والی مستقل ذہنی اور روحانی کشمکش کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان مجھے غلط راستوں پر جانے سے روک کر اپنی طرف بلاتا ہے، جبکہ کفر مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میری حالت ایسی ہے کہ کعبہ میرے پیچھے رہ گیا اور کلیسا میرے سامنے، اور میں دونوں کے بیچ معلق ہوں۔ اچھا جی، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو اضافی بتا دیتا ہوں، لکھی بھی نہیں ہوتی ہیں، تو آپ کو میری بات سننا بھی ضروری ہے اور لکھی ہوئی چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ میں ہوں تو عاشق، لیکن میں وہ عاشق ہوں جو معشوق فریبی میں مصروف ہے۔ معشوق فریبی یعنی معشوق کو دھوکہ دینا۔ معشوق کون ہوتا ہے؟ عاشق جو عشق کرے، معشوق جس سے عشق کیا جا رہا ہے، صحیح ہے؟ جس سے عشق کیا جا رہا ہے وہ معشوق ہے۔ تو غالب کہہ رہے ہیں مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے، ٹھیک ہے۔ تو لیلا جو ہے وہ معشوق ہے، لیلا سے پیار کرتا تھا مجنوں، آپ سب کو پتا ہوگا لیلا مجنوں کی کہانی، دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکے۔ اس کے اوپر فلم بھی بنی ہے بہت مشہور۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود عاشق ہوں لیکن میں معشوق کو دھوکے میں ڈال دیتا ہوں اور معشوق کو عاشق کے خلاف کر دیتا ہوں۔ تو مجنوں جو ہے وہ عاشق ہوا اور لیلا جو ہے وہ معشوق ہوئی۔ یہاں پہ بھی غالب غالب ہے بھائی۔ غالب روایتی عاشق جیسے نہیں جو صرف روتے دھوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عاشق ضرور ہوں لیکن روایتی اور مجبور عاشق نہیں، بلکہ میں تو معشوق کو بھی اپنی چالاکی اور گفتگو سے اسیر کر لیتا ہوں۔
تو یعنی کہ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے معشوق کو بھی اپنی باتوں میں لے آتا ہوں، یہاں پہ بھی عاشق کی کھوئی ہوئی خودداری، اس کی عزت نفس، اس کا مقام، اس کی عظمت غالب دلوا رہے ہیں۔ میری اسی شان عشق کو دیکھ کر خود لیلا بھی مجنوں کے رونے دھونے اور وحشت کو ناپسند کرتی ہے، اور میرے سامنے مجنوں کو برا کہتی ہے کہ عاشق ہو تو غالب جیسا۔ ساری بات سمجھ میں کہ میں ایسا عاشق ہوں کہ اب جو ہے نا وہ لیلا بھی کہتی ہے کہ یار غالب ہے اصل میں تو عاشق، ٹھیک ہے۔ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ وصل کہتے ہیں محبوب سے مل جانا، اور ہجرا کہتے ہیں جدا ہونا۔ تو یہ لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ جدائی کی رات شب ہجراں، یہاں پہ بھی ترکیب بندی نظر آئی آپ کو، شب ہجراں ہجر کی رات۔ غالب کہتے ہیں کہ محبوب سے ملاقات پر خوشی ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن خوشی کی شدت سے مر جانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ وصل کی رات اتنی پرسکون سکون ہوتی ہے کہ اس میں تڑپ ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ مجھے عشق کی بے چینی اور تڑپ پسند ہے، اس لیے وصل کے سکون سے اکتا کر میرے دل میں پھر سے جدائی کی رات شب ہجرا کی تمنا انگڑائی لیتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وصل کے اندر بھی میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جو جب آپ کو محبوب مل جاتا ہے نا، تو جو آپ کی بے چینی بے قراری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فراق میں یعنی جدائی کے بعد آپ کو محبوب زیادہ یاد آتا ہے، تو غالب کہہ رہے ہیں میں تو اسی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں، بے چینی اور تڑپ والی، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں چونکہ مجھے عشق کی بے چینی اور تڑپ پسند ہے، اس لیے وصل کے سکون سے اکتا کر میرے دل میں پھر سے جدائی کی رات کی تمنا انگڑائی لے رہی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، آئی شب ہجراں کی تمنا میرے آگے۔ آگے بڑھتا ہوں۔ ہے موج زن کلزم خوں کاش یہی وہ، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ کیا بات! موج زن لہریں مارتا ہوا ابلتا ہوا، کلزم خوں خوں کا سمندر، کہہ رہے ہیں کہ میری آنکھوں سے ایک خون کا سمندر جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے؟ میری آنکھوں سے ایک خون کا سمندر جاری ہے، لہریں مارتا ہوا، لیکن پھر دعا بھی کر رہے ہیں اللہ کاش اس سے زیادہ کچھ نہ ہو، بس یہیں پہ میرا درد، میرا جو آ، آزمائش ہے ایک طریقے سے عشق کی، وہ یہیں پہ ختم ہو جائے۔ غالب زندگی کی سختی اور مستقبل کے اندیشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس وقت میرے سامنے خون کا ایک پورا سمندر لہریں مار رہا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ تو بس شروعات ہے، کاش میری زندگی کی سختیاں اسی سمندر پر ختم ہو جائے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی نہ جانے آگے مجھے اور کیسے کیسے ہولناک حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ جو معجزم قلزم میں خون ہے، میں نے اس کو آنسو سے تشبیہ دے دی، آپ اس کو کسی اور چیز سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی شاعری کے اندر ایک ہی شعر کی 100 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ یہ جو میں نے تشریح بتائی یہ حرف آخر نہیں ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ جنبش کہتے ہیں حرکت کو، ساغر و مینا یعنی شراب کا پیالہ۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اب طاقت نہیں ہے شراب کے پیالے اٹھانے کی، تو کیا ہو گیا، میری آنکھوں میں تو طاقت ہے، میرے سامنے ابھی ساغر و مینا رہنے دو، میں آنکھوں سے ہی اس سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ یہ شعر غالب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں لکھا جب وہ شدید بیمار اور کمزور ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہی اور میں پیالہ اٹھا نہیں سکتا، لیکن میری آنکھوں میں ابھی زندگی اور چمک باقی ہے، اس لیے میرے سامنے سے زندگی کی رونقیں مت ہٹاؤ، میں دیکھ کر ہی اس کا لطف اٹھا سکتا ہوں۔ اچھا، کیونکہ شراب ضروری نہیں ہے لٹرل میننگ میں ہو، اس کو آپ کوئی اور لطف چیز بھی سمجھ سکتے ہیں، دنیا کی رونق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا، ایک یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ انٹرپریٹیشن ہے، آپ کوئی بھی انٹرپریٹیشن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آخری شعر میں ہمیں غالب کا ایک طریقے سے کیا کہنا چاہیے، شکوہ نظر آتا ہے اپنے زمانے سے۔ کہہ رہے ہیں ہم پیش آؤ ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ ایک ہی کام کرنے والا، ہم مشرب ایک جیسی عادت یا سوچ رکھنے والا، ہم راز رازدار گہرا دوست۔ تو کہہ رہے ہیں غالب میرا ہم پیشہ ہے، ہم مشرب ہے، ہم راز ہے، اس کو برا نہ کہو۔ مقطع ہے یہ، مقطع کے اندر جو ہے وہ غالب شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مطلع پہلا شعر ہوتا ہے، مقطع آخری شعر ہوتا ہے۔
مقطع میں غالب اپنے ہی وجود سے ایک مکالمہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میرے سامنے غالب کی برائی مت کیا کرو، کیونکہ وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ تو میرا ہم پیشہ، ہم مشرب اور میرا سب سے بڑا رازدار ہے. اس لیے میری موجودگی میں اس کی تعریف ہی کیا کرو، کیونکہ اس کی برائی خود میری برائی ہے. یہاں پہ ایک طریقے سے زمانے کی سے شکوہ، زمانے کی ناقدری پہ شکوہ ہر شاعر کرتا ہے. ہر شاعر چاہتا ہے اسے سراہا جائے، اسے قبول کیا جائے، لیکن زیادہ تر شاعروں کو یہ نہیں ملتا. غالب کو بھی بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. غالب کی مشکل پسندی کی وجہ سے بہت آسان کہنے کی کرتے ہو خواہش، گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل، اس قسم کے بھی اشعار ہمیں غالب کی شاعری میں نظر آتے ہیں. بہرحال یہ تھی مرزا غالب کی پہلی کی پہلی غزل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مرزا غالب کی دوسری غزل کے ساتھ. آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے لرننگ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.